گھونگھٹ۔ سفید چاندنی بچھے تخت پر بگلے کے پروں سے زیادہ سفید بالوں والی دادی بالکل سنگ مرمر کا بھدا سا ڈھیر معلوم ہوتی تھی، جیسے ان کے جسم میں خون کی ایک بوند نہ ہو۔ ان کی ہلکی سرمئی آنکھوں کی پتلیوں تک پر سفیدی رنگ آئی تھی، اور جب وہ اپنی بے نور آنکھیں کھولتی تو ایسا معلوم ہوتا کہ سب روزن بند ہے، کھڑکیاں دبیز پردوں کے پیچھے سہمی چھپی بیٹھی ہیں۔ انہیں دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ آنکھیں چندھیا جائیں گی، جیسے ارد گرد پسی ہوئی چاندنی کا غبار معلق ہو، سفید چنگاریاں سی پھوٹ رہی ہوں۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی اور دوشیزگی کا نور تھا۔ 80 برس کی اس کنواری کو آج تک کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ جب وہ 13-14 برس کی تھیں تو بالکل پھولوں کا گچھا لگتی تھیں۔ کمر سے نیچے جھولتے ہوئے سنہری بال اور میدا شہاب رنگت۔ ہاں، شباب زمانے کی گردش نے چوس لیا، صرف میدا رہ گیا تھا۔ ان کے حسن کا کچھ ایسا شہرا تھا کہ اماں باوا کی نیندیں حرام ہو گئی۔ ڈرتے تھے کہ کہیں انہیں جنات نہ اڑا کے لے جائیں، کیونکہ وہ اس دھرتی کی مخلوق ہی نہیں لگتی تھی۔ پھر ان کی شادی ہماری اماں کے ماموں سے ہو گئی۔ دلہن جتنی گوری تھی، دلہا اتنے ہی سیاہ بھٹ تھے۔ ہاں، مگر رنگت کو چھوڑ کر حسن و مردانگی کا نمونہ تھے۔ کیا ڈسی ہوئی پھٹارا آنکھیں اور بالکل کھڑی ناک، موتیوں کو مات کرنے والے دانت، مگر اپنی رنگت کی سیاہی سے بے طرح چھڑتے تھے۔ جب منگنی ہوئی تو سب نے خوب چھیڑا، ہائے دلہا ہاتھ لگائے گا تو دلہن میلی ہو جائے گی، چاند کو جانے گرہن لگ گئے گا۔ کالے میاں اس وقت 17 برس کے خود سر بگڑے دل بچھڑے تھے۔ ان پر دلہن کے حسن کی کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ راتوں رات جودھ پور اپنے نانا کے ہاں بھاگ گئے۔ دبی زبان سے اپنے ہم عمروں سے کہا، شادی نہیں کروں گا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب چون چرا کرنے والوں کو جوتے سے درست کر دیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ منگنی ہو جائے تو پھر توڑنے کی مجال نہیں تھی۔ ارے بھائی، ناکے کٹ جانے کا خدشہ ہوتا تھا۔ اور پھر دلہن میں عیب کیا تھا؟ یہی کہ وہ بے انتہا حسین تھی۔ بڑے صاحب، دنیا حسن کی دیوانی ہے اور آپ حسن سے نالا، بد مزاجی کی حد ہے۔ وہ مغرور ہے۔ کیسے معلوم ہوا جبکہ کوئی ثبوت نہیں ہے؟ ابے حسن ظاہر ہے مغرور ہوتا ہے۔ اور کالے میاں کسی کا غرور سیل جائے؟ ناممکن۔ ناک پر مکھی بٹھانے کے روادار نہ تھے۔ بہت سمجھایا، ارے میاں تمہارے نکاح میں آنے کے بعد وہ تمہاری ملکیت ہوگی، تمہارے حکم سے دن کو رات اور رات کو دن کہے گی، جدھر بٹھاؤ گے بیٹھے گی، اٹھاؤ گے اٹھے گی۔ کچھ جوتے بھی پڑے اور آخرکار کالے میاں کو پکڑ بلایا گیا اور شادی کر دی۔ ڈومنیوں نے کوئی گیت گا دیا، کچھ گوری دلہن اور کالے دلہا پر۔ اس بات پر تو وہ اتنا پھن پنا اٹھے، اوپر سے کسی نے چپتا ہوا صحرا پڑھ دیا، بس بالکل الف ہو گئے۔ مگر کسی نے ان کے تنتنے کو سنجیدگی سے نہ لیا، مذاق سمجھتے رہے اور چھیڑتے رہے۔ کالے میاں شمشیر برہنہ بنے۔ دلہن کے کمرے میں پہنچے تو لال لال چمکدار پھولوں میں الجھی سلجھی دلہن کو دیکھ کر ان کے پسینے چھوٹ گئے۔ ان کے سفید ریشمی ہاتھ دیکھ کر خون سوار ہو گیا۔ دل چاہا کہ اپنی سیاہی کو اس سفیدی میں ایسے گوت ڈالے کہ امتیاز ختم ہو جائے۔ کامتے ہاتھوں سے جب گھونگھٹ اٹھانے لگے تو دلہن بالکل اوندھی ہو گئی۔ اچھا تو تم خود گھونگھٹ اٹھا لو۔ دلہن اور نیچے جھک گئی۔ ارے ہم کہتے ہیں گھونگھٹ اٹھاؤ، دپٹ کر بولا۔ دلہن بالکل گیند بن گئی۔ اچھا جی، اتنا غرور۔ دلہا نے جوتے بغل میں دبائے اور بائیں باغ والی کھڑکی سے کود کر سیدھا اسٹیشن اور پھر جودھ پور۔ اس زمانے میں
طلاق ولاق کا فیشن نہیں تھا، شادی ہو جاتی تھی تو بس ہو ہی جاتی تھی۔ کالے میاں 7 برس گھر سے غائب رہے، دلہن سسرال اور میکے کے درمیان میں معلق رہیں، ماں کو روپیہ پیسہ بھیجتے رہے۔ گھر کی عورتوں کو پتہ تھا کہ دلہن انچھوئی رہ گئی ہے۔ ہوتے ہوتے بات مردوں تک جا پہنچی اور ان سے پوچھ گچھ کی گئی۔ وہ مغرور ہے۔ کیسے معلوم ہوا؟ ہم نے کہا گھونگھٹ اٹھاؤ، نہیں سنا۔ ارے عجیب گاؤدی ہو، میاں کہیں دلہن نے خود گھونگھٹ اٹھاتی ہے؟ تم نے اٹھایا ہوتا۔ ہرگز نہیں، میں قسم کھا چکا ہوں، گھونگھٹ اٹھائے گی تو وہی اٹھائے گی ورنہ چولہے میں جائے گی۔ ارے عجیب نامرد ہو، دلہن سے کہتے ہو گھونگھٹ اٹھانے کو، پھر کہو گے کہ آگے بھی وہی پیش قدمی کرے۔ لا حول ولا قوت۔ گوری بھی کہ ماں باپ اکلوتی بیٹی کے غم میں گھلنے لگے۔ ہائے ہائے، بچی میں کیا عیب تھا، دلہن نے ہاتھ تک نہ لگایا، ایسا اندھیر تو نہ دیکھا نہ سنا۔ کالے میاں نے مردانگی کے ثبوت میں رنڈی بازی، لانڈے بازی، مرغ بازی، کبوتر بازی، غرض کوئی بازی نہ چھوڑی، اور گوری بھی گھونگھٹ میں سلگتی رہی۔ نانی اماں کی طبیعت خراب ہوئی تو 7 برس بعد کالے میاں گھر لوٹے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھ کر پھر سے بیوی سے ملاپ کروانے کی کوشش کی گئی۔ گوری بھی پھر سے دلہن بنائی گئی، مگر کالے میاں نے صاف کہہ دیا، میں اپنی ماں کی قسم کھا چکا ہوں، گھونگھٹ میں نہیں اٹھاؤں گا۔ سب نے گوری بھی کو سمجھایا، دیکھو بنو، ساری عمر کا بہتان ہے، شرم حیا کو طاق میں رکھو اور جی کھڑا کر کے آپ ہی گھونگھٹ اٹھا لینا، اس میں کچھ بے شرمی نہیں ہے، وہ تمہارا شوہر ہے، خدا مجازی ہے، اس کی فرما برداری تمہارا فرض ہے، تمہاری نجات اس کا حکم ماننے میں ہے۔ خیر، پھر سے دلہن سجی، سیج سجائی، پلاؤ زردہ پکا، اور دلہا میاں دلہن کے کمرے میں دھکیلے گئے۔ گوری بھی اب 21 برس کی نوخیز حسینہ تھی، انگ انگ سے جوانی پھوٹ رہی تھی، آنکھیں بھوجل تھیں، سانسیں بھری تھیں۔ 7 برس انہوں نے اسی گھڑی کے خواب دیکھ کر گزارے تھے۔ کمسن لڑکیوں نے 20 راز بتا کر دل کو دھڑکنا سکھا دیا۔ دلہن کے ہنا آلودہ ہاتھ پیر دیکھ کر کالے میاں کے سر پر جن منڈلانے لگے۔ ان کے سامنے ان کی دلہن رکھی ہوئی تھی، 14 برس کی کچی کلی نہیں، ایک مکمل گلدستہ۔ رال ٹپکنے لگی، آج ضرور دن اور رات کو مکمل سرمگئی شام کا سما بندھے گا، گھونگھٹ اٹھاؤ۔ انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں حکم دیا، دلہن کی چھنگلی تک نہ ہلی۔ گھونگھٹ اٹھاؤ، انہوں نے لجاجت سے بڑی رونی آواز میں کہا۔ سکوت طاری ہے۔ دیکھو میرا حکم نہیں مانو گی تو پھر منہ نہیں دکھاؤں گا۔ دلہن ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کالے میاں نے گھونسا مار کر کھڑکی کھولی اور پائیں باغ میں کود گئے اور سیدھا اسٹیشن اور جودھ پور۔ اس رات کے گئے، پھر وہ واپس نہ لوٹے۔ انچھوئی گوری بھی 30 برس تک کالے میاں کا انتظار کرتی رہیں۔ سب مر کھپ گئے۔ ایک بوڑھی خالہ کے ساتھ فتح پور سیکری میں رہتی تھی کہ سناونی آئی، دلہا آئے ہیں۔ دلہا میاں موریوں میں لوٹ پیٹ کر امراض کا پھلندہ بنے آخری دم وطن لوٹے۔ دم توڑنے سے پہلے التجا کی کہ گوری بی سے کہو، آ جائے کہ دم نکل جائے۔ گوری بھی کھمبے سے ماتھا ٹکائے کھڑی رہیں۔ پھر انہوں نے صندوق کھول کر اپنا تار تار شاہانہ جوڑا نکالا، آدھے سفید سر میں سہاگ کا تیل ڈالا، اور پھر گھونگھٹ سنبھالے لب دم مریض کے سرہانے پہنچی۔ گھونگھٹ اٹھاؤ، کالے میاں نے نزاع کے عالم میں سسکی بھری۔
گوری بی کے لرزتے ہوئے ہاتھ گھونگھٹ تک اٹھے اور نیچے گر گئے۔ کالے میاں دم توڑ چکے تھے۔ انہوں نے وہیں بیٹھ کر پلنگ کے پائے پر چوڑیاں توڑیں اور گھونگھٹ کے بجائے سر پر رنڈاپے کا دوپٹہ کھینچ لیا۔